اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک جاعل ان لفظ جو ہوتا ہے نا، بے شک یا اپنی بات ہو رہی، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب، ایک خلیفہ۔ قالو فرشتے کہنے لگے اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا زمین میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا زمین میں ویسفکو اور بہائے گا دماء خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا تیری حمد کے ساتھ ونقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری۔ قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے ایک ارادے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جہان کے پہلے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ رکھا کہ یہ ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ جو اپنے آقا کی عین منشا کے مطابق کرے، جو آقا چاہتا ہے وہ کرے۔ تو اس بات کے بارے میں فرشتوں کو بتایا کہ زمین پر میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر کیوں ایسا بھیجیں گے جو فسادات کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ دراصل فرشتے جو تھے انہوں نے دیکھا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو بنایا تھا۔ جنات کا کام جھگڑے فسادات کرنا اور قتل و غارت کرنا تھا، وہ یہ زیادہ کرتے تھے تو فرشتوں نے اسی کے پیش نظر اور یہ بھی کہ جب انہوں نے خلاصہ دیکھا انسان کی تخلیق میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہوا، آگ، پانی، مٹی ان کو استعمال کیا تو ہر چیز دوسرے کے خلاف تھی۔ تو فرشتوں نے ان سب کے پیش نظر کہا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں؟ اگر عبادات کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کتنی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ یہ میں کیوں بنا رہا ہوں اور یہ مخلوق کیسے ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے اور وہ چیزیں جیسے دنیا میں یہ تمام، یہ درخت ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ آبشاریں ہیں، یہ پرندے ہیں، ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دی اور فرشتوں کو بھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پوچھا وعلم اور سکھلا دیا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا ساری چیزوں کے، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ فقال پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا انبئونی بتلاؤ مجھے بھی اسماء نام ہؤلاء ان چیزوں کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، تم یعنی تسبیحات کرنے والے ہو، تم ذکر و اذکار کرنے والے ہو تو بتاؤ یہ اسماء، یہ چیزیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسماء، کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو۔ قولو فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا ہمیں پتہ ہی نہیں، الا مگر ما جتنا علمتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک بے شک انت تو علیم جاننے والا، حکیم حکمتوں والا ہے۔ فرشتوں نے فوراً از فوراً اپنی عاجزی ظاہر کر دی اور کہا کہ ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے سکھایا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ قول آدم علیہ السلام، قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتلاؤ ان کو بھی اسماء نام ہم ان چیزوں کے، فلما پھر جب انبأ بتلایا آدم علیہ السلام نے ہم فرشتوں کو بھی اسماءہم ان چیزوں کے نام، قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں
انی بے شک عالم میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کی غیب، والارض اور زمینوں کی غیب، وعلم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم ہو تکتمون چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ تو جہاں فسادات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اچھے انسان نہیں ہوں گے، وہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے خلیفہ اول بھی ہوں گے، وہاں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، 1,26,000 انبیاء ہوں گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سردار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، اس کا یہاں جواب دے دیا آدم علیہ السلام سے امتحان لے کر۔ وہی تو جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے تسجدوا سجدہ کرو لی آدم علیہ السلام کو، فسجدوا بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، اللہ سوائے ابلیس، ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ یہ جو شیطان ہے یہ پہلے جن تھا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح اپنا سبق سنا دیا تو اللہ رب العزت نے بطور اعزاز یہ کہا فرشتوں سے کہ میرے خلیفہ کو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ ایک عظمت کا سجدہ تھا، اور اللہ خود حکم دینے والے ہیں، وہ جب جس چیز کا حکم دے دیں وہ تو خالق ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو با اختیار ہیں۔ تو تمام فرشتوں نے پھر سجدہ کیا۔ تو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر شریعت میں سجدہ جائز تھا، بطور عظمت تعظیم کے کسی انسان کو سجدہ کرنا۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی کتنی عظمتوں والی ہستی ہو۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو آقا علیہ السلام اس لائق تھے کہ آپ کو سجدہ کیا جاتا۔ آپ کو بتایا گیا، صحابہ نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے وہ کیسر و کسریٰ، وہ کافر، ان کے رعایا ان کو سجدہ کرتی ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت میں اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو اہلیہ کو، بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لہٰذا جب ان کو اجازت نہیں ہے تو کوئی امتی اپنے نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی آپ آخری نبی علیہ السلام ہے تو کوئی امت کا فرد آپ کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی محبت کرنے والا اپنے ولی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے نہیں کیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور بہت بڑا بن بیٹھا اور انکار کر دیا۔ تو ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بھی تھا کہ تو نے جب میں نے کہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا دیکھیے مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے، تو آگ جو ہے نا اس کے وہ زیادہ عظمت والی ہے مٹی کی نسبت، تو لہٰذا میں نہیں سجدہ کرتا، میں ان سے عظیم ہوں، میں ان سے بڑا ہوں۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو شیطان تھا یہ پہلے جنوں میں شامل تھا، اتنی عبادت یہ کرتا تھا کہ اس نے عبادتوں سے اپنی اس دھرتی کو بھر دیا۔ تو اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگی تو آپ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، تو پھر اس کا نام فرشتوں میں عزازیل ہو گیا۔ تو جب یہ موقع آیا تو یہ پھر متکبر ہو گیا، اسے اپنا مقام اور سٹیٹس یاد آ گیا تو ان کا منکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنے سے ایسا دور کیا، اس نے وہ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو نہیں کیا کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا نا، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق کو اس نے اپنا ایسا بنایا
کہ کتنے سمجھدار اور کتنے ذہانت والے لوگ جنہیں دنیا ذہانت کے تمغے دیتی ہے، تو وہ اپنے جسم کا ایک قیمتی حصہ جسے پیشانی کہا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے سامنے رگڑتے رہتے ہیں۔ شیطان نے ایسا ان کو اپنا بنا لیا اور بہکا دیا۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، مسکن، آپ رہیے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ، جنت، جنت میں، وکلا، اور کھائیے، منہا، جنت سے، راغتاً، فراغت یعنی کھلا ڈلا رزق، جہاں چاہے رہیں، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ پاس جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں رہتے تھے، اکیلے تھے، تو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی خوبصورت ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی خاتون بیٹھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، حوا، ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ تو پھر دونوں سے کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیے اور جہاں دل چاہے جائیں، جو دل چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، ایک پودا ہے جس کا پھل نہیں کھانا، اگر کھا لیا نا تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بہت اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا، بعض کہتے ہیں انگور، تو مختلف اقوال ہیں۔ فَأَزَلَّ، پھر پھسلا دیا، ہما، آدم حوا کو، شیطان، شیطان نے، عنہا، اس بات سے، یعنی ان کے ذہن سے نکلوا دی وہ بات۔ آتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ بہت ہی خوبصورت سفید لباس میں لپٹا ہوا یہ آیا شیطان، اور اما حوا سے کہنے لگا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا تھا کہ آپ یہ ہے کہ ہمیشہ جنتی ہو جائیں گے اگر وہ کھا لیں گے، اور آپ جو ہے نا فرشتے بن جائیں گے۔ آپ کو تو زمین پر بھیجا جانا ہے، اور زمین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائی۔ آدم علیہ السلام اس وقت تھے نہیں وہاں، وہ جب آئے تو اما حوا نے ساری بات کہی، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ نے جب روکا ہے تو ہم دونوں کو وہ نہیں درخت کھانا۔ لیکن پتہ ہی نہیں چلا، چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے وہ درخت جو ہے نا وہ کھا لیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جنت کا لباس اور نعمتیں ساری واپس لے لی گئی۔ تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عَدُوٌّ، دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے لیے نا دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک مرد ایک عورت کا دوست نہیں ہو سکتا، ایک عورت ایک مرد کی دوست نہیں ہو سکتی۔ حلال ہوں گے تو ہوں گے، حلالی رشتے ہوں گے تو ہوں گے۔ تو پہلا حلالی رشتہ صحیح معنوں میں نکاح کے بندھن میں بندھ کر میاں بیوی ایک ہو، پھر ان سے اولاد آئے، پھر وہ بہن بھائی، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ویسے دشمن ہے شیطان انسانوں کا دشمن۔ تو فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مدت کا، یعنی زمین تمہارے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے مستقر ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے زمین کو ایسا سجا بنا لیا کہ لگتا ہے عبدالآباد ادھر ہی رہنا ہے، اور کچھ سامان ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فتلقى، پھر مل گئے آدم علیہ السلام کو، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، کلمات، چند کلمات، فتاب، پھر توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، علیہ، آدم علیہ السلام کی، انہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا التواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ دنیا میں آ کر شیطان تو یہ بہکانے کے چکر سوچنے لگا کہ کیسے اور آگے اپنا جمع غفیر بناؤں، اپنے عوام تیار کروں، کون لوگ ہوں گے، وہ تو انہی منصوبوں میں رہا ہوگا نا۔ لیکن آدم علیہ السلام زمین پر آ کر اتنا روئے کہ جہاں پر بھی
وہ سجدہ کرتے روتے تو وہ دور دور تک زمین ان کے آنسو سے گیلی ہو جاتی اور وہاں سے سبزہ جل جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سجدوں کو اپنے علم میں رکھ لیا اور پھر اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس جگہ پر میرا گھر بنا جہاں میرے خلیفہ اول نے یہ ہے کہ سجدہ کیا تھا۔ آج جس جگہ پر بھی زمین ہے، زمین پر جس جگہ پر بھی مسجد ہے تو وہی جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کے لیے سجدہ کیا تھا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور صورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ والی دعا ڈال دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بس یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے جب پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کر دی، ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے قرآن کریم کی آیت کی زینت بنایا تاکہ اس امت میں بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام ہو تو یہ دعا جلد از جلد پڑھ لیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جیسے معاف کیا اس انسان کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اس جہان میں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان توبہ کرے اور وہ معاف نہ ہو، لیکن آخرت کا جہان ایسا ہے کہ جہاں کروڑوں بار انسان توبہ کرے گا تو ایک بار بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس جہان میں دل میں خیال معافی کا آ گیا اور فوراً اس خیال کی طرف لگ گئے کہ بس معافی، اللہ معاف کر دے، تو معافی ہو گئی۔ آخرت کے جہان میں رو رو کر ان آنسوؤں میں کشتیاں چل پڑیں گی پر معافی نہیں ہوگی، لیکن اس جہان میں ایک آنسو اگر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی معاف کر دیں گے۔ قلنا، کہا ہم نے، نہبتو اتر جاؤ منہا جنت سے، جمیعاً سارے، فإما، پھر جب یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع، جو کوئی پیروی کرے ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف، پھر نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سارے چلے جاؤ، یعنی ہماری جنت سے چلے جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ زمین پر ہم اپنے دعوت کے لیے لوگ بھیجیں گے، تو جو بندہ بھی میری طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرے گا تو وہ بے خوف دونوں جہانوں کی زندگی گزارے گا۔ کتنا آسان ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس چند فٹ کے جسم کو لگا لے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان اس کے بنا دیتے ہیں۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور جب دوزخ میں ایسے لوگ چلے جائیں گے تو کبھی نہیں واپس نکل پائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو کر ان کے آنسوؤں کی جگہ یہ ہے کہ پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا روئیں گے پر ان کے رونے کو نہیں دیکھا جائے گا، ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ الرحمن، رحمان صفت اس کی اس جہان کے لیے ہے، الرحیم، رحیم صفت اس کی آخرت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔